گروپ کے اندر، یا مجھے پرسنل ٹیکسٹ کر دیا کریں ڈیلی بیسس پہ. جو ٹاپک آج، کیونکہ آج کے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی جسٹ سنگل امپورٹنس نہیں ہے، یہ بہت لحاظ سے امپورٹنس ہے ان کی. آپ انگلش ایسے، کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کے لحاظ سے تینوں جو پیپر ہیں، پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں، اور کچھ ٹاپکس ایسے بھی ہیں جو جینڈر اسٹڈی کے لحاظ سے بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے ضرور جو ہے نا وہ پریپریشن کیا کریں. جی تسمیہ لگ رہا ہے، میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے. شکریہ. اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک، اوور ویلمنگ جو امپورٹنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. دی گرائنگ اسلامی فوبیا، فریڈم آف ایکسپریشن اور ہاسٹائل ایجنڈا. یہاں پہ سب سے پہلے جی ٹھیک ہے، گروپ میں سینڈ کر دیا کریں، زبردست ہے. اچھا جی، یہاں پہ سب سے پہلے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹاپک سمجھنے کا ہمارے پاس میتھڈولوجی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز آئیڈیا نہیں ہوتی کہ ٹاپک کس ڈائمینشن سے پوچھا گیا ہے. اگر آپ ٹاپک کی ڈائمینشن کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کے مطابق اگر آپ فار ایگزامپل 10% بھی لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بہت اچھا اپروچ کر سکتے ہیں. تو میری یہ سجیشن ہے کہ ٹاپک کو سمجھنا سب سے ضروری ہے. اگر آپ ٹاپک کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آپ اس کے مطابق جواب نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آنسر کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا امپورٹنس رکھیے گا. اچھا کہ آپ نے ٹاپک کو کون سی ڈائمینشنز دینی ہے. تو آج کا ٹاپک ہے گروئنگ اسلامی فوبیا، کہ اسلامی فوبیا کی جو ٹرم ہے، اسلام کا جو خطرہ لاحق ہونے کی جو ٹرم ہے، بڑھائی جانے کی جو ٹرم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یا پھر یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے طور پہ جانی جا رہی ہے، یا ایک دشمن کا ایک بہت بڑا ایجنڈا جو استعمال کرا ہے اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے، کیا یہ لوگوں کی رول آف رائٹس کے بارے میں بات کرے یا ہیومن رائٹس کے بارے میں بات ہو پا رہی ہے، یا پھر یہ ایک ہاسٹائل ایجنڈا ہے. دو چیزیں ہیں، مطلب کہ جو اسلامک فوبیا بڑھ رہا ہے اس کے بیہائنڈ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یا تو اس میں رول آف جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جا رہی ہے، مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی شے ہے کہ اسلامی فوبیا کے جو خوف ہے اس کو بڑھا کر ہم کسی کی ترکیب کو استعمال کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں، یا پھر یہ اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو دنیا ہے اس میں خوف طاری کر سکیں، اسلام کو کم کر سکیں. اسلام کی جو ایک اوور ویلمنگ نمبرنگ ہے، میس ہے، جو تبلیغ ہے، اس کو ریفارم ان کو ڈپریسڈ کر سکیں، سپریسڈ کر سکیں. بیسیکلی یہ دو ٹرمز یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک آرگومنٹیٹیو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ آرگومنٹیشنز کے لحاظ سے پروسیڈ کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ یہ جسٹ ایسے کے لحاظ سے آپ کو میں ایک ٹاپک بتا رہا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ہاسٹائل ایجنڈا. تو یہ آپ اس ٹاپک کو ایسے کے لحاظ سے بھی پریپیئر اس ٹاپک کو کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے میں نے اس ٹاپک کو کروایا ہے. تو بیسیکلی جینڈر اسٹڈی کے ٹاپک کو بھی ہٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے آج کے ٹاپک کو کئی ڈائمینشن سے سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ممبرانز اس میں موجود ہیں کلاس میں، وہ بہت دھیان اور متوجہ کے ساتھ یاد رکھیے، سنیے گا. آج کے ٹاپک کے اندر میں نے اس کا بیک گراؤنڈ، میں نے اس کے کازز، کانسیکوینسز، امپلیکیشنز اور ریمیڈیز، یہ چیزیں انکلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ بہت سارے فیکٹ اینڈ فگر ڈالے ہیں آج کے ٹاپک میں. اور ساتھ میں نے جو کرنٹ سینیریو، جو ابھی او آئی سی جو 48 سیشن ان کا ہوا ہے 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد کے اندر، جس میں 57 کنٹریز کے فارن منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا وہ اسلامی فوبیا، پیلسٹائن ایشو، کشمیر ایشو اور یوکرائن اور رشیا کے جو انویژن ہے اس کے اوپر ایک مطلب کہ جو انہوں نے جو پروسیس انوائٹس کیے ہیں یا انویژنس کی ہیں ان کی، تو وہ بیسیکلی آج ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. ساری چیزیں اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کرنی ہے. یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سلائڈس کو بنانے میں، کیونکہ میں خود ایک اسپائرنٹ ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے خود اٹیمپٹ دینی ہے ابھی فی الحال بھی. یہ پیپرز میرے ڈیفینیٹلی پہلے پاس ہے،
میں بہت اچھی ان میں جو ہے وہ اسکور کر چکا ہوں ان پیپرز کے اندر. جیسے کہ میرا اگر پی ایم ایس کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو اس میں میرا 60+ پاکستان افیئرز میں اسکور ہے. اور اگر میں یہاں پہ ریسنٹلی کیونکہ ٹف پیپر آیا تھا, چیکنگ بہت ٹف ہوئی ہے, تو اس میں میرے پاس 49 کا جو اسکور ہے میرے پاس پاکستان افیئرز کا, میرے پچھلے لاسٹ 2021 کی اٹیمپٹ میں ہے. حالانکہ آپ جتنا بھی سینیریو دیکھیں گے تو پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز کو انہوں نے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے پچھلے جو 21 کے اٹیمپٹ ہیں. تو پھر بھی الحمدللہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اپنے اس مارکس کے لحاظ سے. تو میں آپ کو ان ڈائمینشنز کے لحاظ سے ٹاپک کروانے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان ڈائمینشنز کو اوور کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنے لحاظ سے بھی کچھ اس کے اندر ایڈ کیا کریں جو آپ کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے, بہتری ہو سکتی ہے اس کے اندر. سب سے پہلے جی ہم اسلام فوبیا کے بارے میں جانیں کہ اسلام فوبیا ہے کیا. ڈفرنٹ طرح سے اس کی ڈیفینیشنز میں نے لی ہوئی ہے. اسلامی فوبیا کین ٹیک سیورل فارمز which can include insidious attempts to exclude Muslim from jobs, housings and education on the basis of their faith. مسلمانوں کو ان کے ایمان اور دین کی بنیاد پر ان کے خلاف کچھ ایسے پروپوگنڈا کرنا کہ ان کو جابس, ان کے ہاؤس اور ان کے ایجوکیشن سے جو ہے نا وہ مدعو کر دیا جائے, مطلب ان سے ان کو نکال دیا جائے, ایکسکلوڈ کر دیا جائے, تاکہ مطلب کہ مسلمانوں کو ان بیسک ہیومن رائٹس سے ہٹا دینا جو کہ ہر ایک جو ہے وہ انسان, ہر ایک جو مطلب کہ ایک پیپل ہے, ہر ایک جو میس ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں ان کی ایک باختیار جو نوعیت ہوتی ہے اس سے سائڈ پہ کر دینا. یہ بیسیکلی اسلام فوبیا کا ایک بیسک جو ہے نا وہ جو ہے نا کانسیکوینس ہے. وہ چاہتے ہیں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرم کو ہم استعمال کر کے مسلمانوں کے اوپر اپنی گرپ رکھ سکیں, مسلمانوں کو ہم اپنے مطابق ڈیل کر سکیں اور ان کی جو سپریشن ہے وہ کریٹ کر سکیں ان کے اوپر, مطلب ان کے اوپر ایک دباؤ بنا سکیں. یہ بیسیکلی اس کا ایک بیسک پرپز ہے. یہ میں اگر فار ایگزامپل آرگومنٹیشنز میں جاؤں تو میں بیسیکلی جو ہے نا وہ ہوسٹائل ایجنڈے کی طرف میں فوکس کرواؤں گا, اس کو, اس ایسے کو میں اس ڈائمینشن میں لے کے جاؤں گا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, اور اٹ کین ٹیک مور وائلنٹ فارمز. اچھا, یہ بڑی اسٹینڈرڈائزڈ میں نے جو ہے نا وہ ڈیفینیشن لگائی ہے, اور بھی سمپل بھی ڈیفینیشن اس کے اندر ہیں, آگے بھی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن جو میں نے بھی یہ ڈیفینیشنز کروا رہا ہوں بڑی اسٹینڈرڈائزڈ ڈیفینیشن ہے. اور اٹ کین ٹیک مور وائلنٹ فارمز سچ ایز اسٹیٹ sanctions attack and programs targeting the Muslim community. مطلب اگر اس کی ہم وائلنٹ فارمز دیکھی, مزید وائلنٹ فارم دیکھی جائے تو اس میں سنکشن لگا دینا, ڈفرینٹ مطلب کہ پابندیاں لگا دینا مسلمانوں کے اوپر جو ڈفرینٹ ایریاز میں رہتے ہیں, جیسے اسپیسیفکلی وہ یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں, یا پھر مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا. یہ اسلامی فوبیا کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. آگے جی دیکھیں, اسلامی فوبیا ٹرم ایکسپریس ٹو deficit fears of Islam is widely used to connote indiscriminate attitude, beliefs and the emotions directed toward Islam or Muslim. یہ second definition ہے, یہ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں. تھرڈ اگر میں بتاؤں تو جو ٹرم, یہ بھی آپ اس کے اندر ڈیفینیشن میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. the term Islamophobia developed in late 19th century and early 2000. اگر 1997 کے اندر اس کو مطلب کہ جو ہے نا ڈیولپ کیا گیا ہے مزید, وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیسے, کہ بائی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, commentators, international organization to draw attention toward the evils of rhetoric bringing harms directed toward Muslim and Islam. مطلب کہ 1990 اور 2000 کی جو دہائی کے اندر اس کنسیپٹ کو جو ہے نا وہ اجاگر کیا گیا ہے چند پولیٹیکل عوامل اور گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور جو کمنٹیٹرز ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے یورپین یونین ہے ان کے بہاف پہ, تاکہ جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے خلاف ایک نقصان دہ ایجنڈا, ایک ہارمفل جو ایجنڈا ہے وہ استعمال کر کے ان کو ڈیگریڈ اور ان کو بڑا ہی پسماندہ ماحول دیا جا سکے. یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر. اب اس کے فار ایگزامپل اس کی ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو ان ریفرنس ٹو دا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری, اگر انگلش ڈکشنری کی طرف دیکھا جائے تو اس کی ڈکشنری میں جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ the word Islamophobia means intense dislike of fear of Islam. intense dislike مطلب ایک شدت ناپسندگی کی اور اسلام کا خوف. یہ ایکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اس کا جو میننگ بتایا ہوا ہے. It was first coined by the French scholar Alain Quillens. بیسیکلی الین کولنز نے اس کو فرسٹ ٹائم کوائن کیا تھا, اور جیسے کہ ایز اسلامی فوبیا ان 1910
to describe a prejudice against Islam that is rife among the peoples of the West, تاکہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف ایک جو ہے نا وہ مطلب کہ مائنڈ سیٹ بنائیں. اور یہ جو اسلام بڑھتا ہوا ماس ہے جس کا آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہم مسلم ہونے کے ناطے اس بات کا فخر رکھتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 7 to 8 بلین جو ہماری پورے دنیا کی جو آبادی ہے اس کے اندر جو مسلمانوں کا روب ہے, مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2.5 to 3 بلینز ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے 2.5 نہیں, آئی تھنک پچھلے دنوں 1.8 تھی, 2 پوائنٹ سم تھنگ ابھی پچھلے دنوں گوگل بتا رہا تھا, اس کو ویریفائی کر لیجیے گا. مطلب ہم ایک بہت بڑا میس رکھتے ہیں پوری مسلم کمیونٹی کے اوپر, مسلم امہ کے اوپر, سوری پوری دنیا کے اوپر. ہم مسلم جو کمیونٹی ہے بڑا ایک روب رکھتی ہے. سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے, پھر اس کے بعد مسلم کمیونٹی آتی ہے. تو یہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کرسچینٹی کا, تاکہ باقی مذاہب کا, تاکہ اس کو تھوڑا سا ڈپریسڈ کر کے اس کے ماس کو کم کرنے کی, ڈفرینٹ جو مطلب لوگ ہیں ان کو اس بات کا خوف دیا جائے کہ جو اسلام ہے وہ کوئی بھی جو سکون کا یا پھر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے, کوئی ایسا ریلیجیس پیس کا مذہب نہیں ہے. جیسے کہ الحمدللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور ان کی ہدایات کے مطابق سب سے جو پیسفل ریلیجیس ہے وہ اسلام ہے, اور ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ وہ اسلام ہے. اچھا جی, اگر لیکن کچھ جو عوامل ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ کو میں نے بتائیں, اس later it was adopted by the English literature. اس کے بعد 1910 کے بعد 1923 کے اندر جو ہے نا اس کو انگلش لٹریچر میں لٹریٹ کیا گیا. As a concept in practice, it is considered a new word of an old notions present by the Edward Said in his work on orientation. یہ آپ ایک دفعہ ڈسکس کر لیں تو آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں کافی حد تک اس کے جان جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور مطلب کہ اس کے ڈیفینیشنز ہیں. سرتاج زہری, آپ مہربانی فرما کے جو ہے نا وہ انوشنز کو استعمال نہ کیا کریں تاکہ ہم کلاس کو مزید بہتر بنا سکیں. آپ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں شاید بائی مسٹیک آپ کو چلیں لیو کرتے ہیں. اچھا جی, مطلب کہ اگر ہم ابھی فی الحال دیکھیں اسلامی فوبیا جو مرض ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 1990 اور 2000 کے درمیان جو دہائی ہے اس میں اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. تو ان دا پلان آف انٹرنیشنل ڈسکورس ود دا پبلیکیشنز آف اے رپورٹ بائی رنی میٹ, یہ بیسیکلی ایک رنی میٹ ٹرسٹ مطلب کہ رپورٹ بنی تھی جس نے اسلامی فوبیا کے کنسیپٹ کو مزید اجاگر کیا ہے. مطلب یہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن اس کنسیپٹ کو مزید اجاگر کیا گیا, اور یہ بہت بڑی ایک رپورٹ آئی تھی جس سے دنیا کا جو دھیان تھا اسلامی فوبیا کی طرف بڑھا, اور لوگوں نے اس ٹرم کو اپنے لیے اور باقی کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا سمجھا. تو 1997 کے اندر رنی میٹ ٹرسٹ کی جو ایک رپورٹ ہے جس کو پبلش کیا گیا 1997 کے اندر, اس میں اسلامی فوبیا کو ڈیولپ کیا گیا. بیسیکلی بتایا گیا اسلامی فوبیا چیلنج فار آل آف اس, تمام ہم لوگوں کے لیے, تمام کے لیے چیلنج ہے. It laid down the concept of Islamophobia as a useful shorthand way of referring to dread or hatred of Islam and therefore to fear or dislike of all or most Muslim. مطلب بیسیکلی اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ جو اسلامی فوبیا کا کنسیپٹ بڑھا کر اس کا بیسیکلی شارٹ اینڈ یہی تھا کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور مسلمانوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے, ان کو ڈس لائک کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2004 کے اندر یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کوفی آنن, جو سیکریٹری جنرل تھے کوفی آنن نے, اس نے بیسیکلی یونائٹڈ نیشن کانفرنس اوپن کی جس میں کنفرنٹنگ اسلامی فوبیا, مطلب کہ ایک نام 2004 کے اندر دیا گیا کہ اسلامی فوبیا کو کنفرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا, کسی بھی ایک اسپیسیفک جو ڈیلیما جو ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے, اس کو فیس کرنا اور اس کا سولوشن نکالنا. 2004 کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اس کے اوپر کافی تب جو جنرل سیکرٹری تھے وہ کافی آنند تھے. ابھی جو ریسنٹلی ہیں وہ آپ میں سے کو بتا سکتے ہیں کہ ریسنٹلی جو جنرل اسمبلی ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی, اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ کون سے ہیں جو بتایا گا اسے ایک چاکلیٹ 5 روپے والی. کشور نہیں, ہاں جی, انٹینو گیٹرس کے نام سے جانا جاتا ہے بیسیکلی.
اسپیلنگ میں مسٹیکس آ رہی ہے کافی اسٹوڈنٹس کی. چلیں خیر ہے جی, چلیے آگے ہم چلتے ہیں جی. یہ ایک چیزیں مائنڈ میں رکھا کریں. انہوں نے ایک کانفرنس کی جس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر وائڈلی جو ہے وہ کمپائل when the world is compelled to coin a new term to take account of increasing widespread bigotry that is sad and the troubling development such in the case with Islamophobia. اکارڈنگ ٹو دا, اب بیسیکلی یہ 2011 کے اندر جو رپورٹ سامنے آئی ہے 2004 کے بعد, جو 2004 میں کنفرنٹنگ اسلامی فوبیا کے نام سے ایک کانفرنس کریٹ ہوئی تھی, اس میں اس کے اوپر کافی زیادہ کوشش کی گئی. کیوں؟ بیسیکلی 9/11 کا جب اٹیک ہوا تو یونائٹڈ نیشن نے سمجھا کہ اسلامی فوبیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. 9/11 کے اٹیک چونکہ سارا کا سارا مسلمانوں کے اوپر تھا, اور یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 193 ممبرز سے تعلق رکھتا ہوا ایک بہت بڑا اٹیک تھا, جس میں القاعدہ نے اس کا جو ہے وہ مطلب کہ وہ مجرم ٹھہرے, اور اس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا, جو کہ افغانستان کے اور جو ایران اور جو عراق کے اندر تنظیموں کا ایک بھمار ہے, انہوں نے اس کو ایڈمائر کیا, اور جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو کافی آپریشنز بھی ہوتے رہے اسامہ بن لادن کا آگے پیچھے, جو یو ایس نے اس کو پھر اپنے ممالک میں جا کے ڈفرینٹ سیکورٹی انسیکورٹی لحاظ سے ان کو قتل یا شہید کر دیا. ٹھیک ہے, ہاں جی, انٹینو گیٹرز. اچھا جس کے بعد دیکھیں جی, ڈاکٹر عبد الجلیل ساجد صاحب نے, چیئرمین آف دا مسلم کونسل فار ریلیجیس اینڈ ریشیل ہارمونی یو کے اندر, اسلامی فوبیا دا فیئر اینڈ دا ہیٹریڈ آف اسلام مسلم اور اسلامی کلچر اینڈ ہسٹری. بیسیکلی انہوں نے اسلامی فوبیا کو اس طرح سے ڈیفائن کیا اور کہا ہے کہ اسلامی فوبیا کین بی کیریکٹرائزڈ بائی دا بلیف دیٹ آل آف دا موسٹ مسلم آر ریلیجیس فنیٹکس have violent tendency towards the Muslims. مطلب کہ بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ ہے کہ تمام جتنے بھی نان مسلم کمیونٹی ہیں ان کو وائلیشنز دینا, ان کو انسیکیورٹی پرووائڈ کرنا مسلمانوں کی طرف سے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہیں جو ایکسٹریمزمز کریٹ کر رہے ہیں, مطلب کہ جیسے یہ طالبان کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ایسا ماحول مسلمانوں کے لیے پرووائڈ کریں کہ تمام دنیا کے سامنے مسلمان ٹیرورزم کو کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں, ایجنسیز ہیں, جو کہ مسلمانوں جو مسلمز پاپولیشنز ہے ان کو ان کی وجہ سے ڈیگریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ ریزنز ہیں بیہائنڈ اس کے. آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس میں نے اس کی کازز لکھ دی ہیں, آگے میں نے اس کی امپلیکیشنز لکھ دی ہیں, پھر ریمیڈیز لکھ دی ہیں. اس کو آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ اس کی بیہائنڈ ریزن کیا ہے. جب 1997 کے اندر اس کو رنی کی رپورٹ کے اندر پوائنٹ کیا گیا, تو بیسیکلی 9/11 اس کے بعد کون کون سے اٹیک ہوئے. 9/11 انسیڈنٹ جو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر 2 جہاز جو لگے تھے, جو کہ القاعدہ نے اس کی ذمہ داری لی تھی. اس کو آپ دیکھیں تو آپ اس کو بھی ایک 9/11 کے اوپر لکھیں کہ فارن پالیسی پاکستان کی 9/11 کے بعد کافی چینج ہوئی ہے بہت زیادہ. تو فارن پالیسی کے اوپر کوسچن آتا ہے, پاکستان افیئرس کے اوپر, وہ بھی آپ کیجیے گا. 9/11 کا جو اٹیک ہوا تھا, یہ کاز ہے اسلامی فوبیا کا. انکریز مسلم پاپولیشن آر نائٹ میئر فار وائٹ سپرمیسسٹ. مطلب کہ جو پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے مسلمانوں کی, ڈیفینیٹلی وہ بھی جتنے بھی جو وائٹ باشندے ہیں دنیا کے, ان کے لیے ایک بڑا ایک نقصان دہ ہے کہ یہ ان کی کمیونٹی زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بلیم سازی کر کے یا جو ہے نا لگا کے ان کے اوپر ان کو کم کرنے کی ڈفرینٹ طرح سے کوشش کی جائے. یوزنگ پاپولسٹ اپروچ ٹو ٹارگیٹ اسلام ان ویسٹ, تاکہ جو پاپولسٹ اپروچ ہے اس کو مطلب کہ مشہور اس چیز کو کر دیا جائے کہ اسلام ویسٹ میں کیوں موجود ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش بھی ایک ہے. امیگریشن آف مسلم ٹو ویسٹرن کنٹریز, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران, عراق سے, تمام جو ممالک سے ویسٹ کی طرف موو کرنا, مطلب یورپین کنٹریز کی طرف موو کرنا, تاکہ ان کی اپروکسیمیٹلی 250 ملین جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کے ہیومن رائٹس کو اوور کم کروانا بھی ایک اس کی کاز ہے. ان اپروپریٹ رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن ٹوورڈ مسلم, مطلب کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ G20 کنٹریز ہیں, یورپین یونینز ہیں, اگر ہم دیکھا جائے تو برکس ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی تنظیم بن کے سامنے آ رہی ہے. تو بیسیکلی یہ جو مطلب آرگنائزیشنز ہیں, ان آرگنائزیشن کا مسلم کی طرف جو ان اپروپریٹ جو رول ہے, مطلب کہ ان اپروپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان ریزنیبل, وہ بھی اس کو امپروو کرنے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پولرائزیشن ورڈز کی مسلم کمیونٹیز کی
جو پولرائزیشن ہو رہی ہے, ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. بیاسڈ رولز آف دا ویسٹرن میڈیا, مطلب کہ جو ایک احمقانہ جو رول ہے ویسٹرن میڈیا کا, مطلب کہ جو وہاں کا میڈیا ہے وہ ہی اس چیز کو اتنا زیادہ اجاگر کر رہا ہے کہ لوگ خود بخود ہی ڈرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ویسٹ کا میڈیا ہے, ویسٹرن کنٹریز آپ کو پتا ہے یورپین کنٹریز میں آ جاتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ, کینیڈا وغیرہ, ٹھیک ہے, وہاں کا جو میڈیا ہے وہ ان لوگوں کو اتنا ڈرا رہا ہے, اتنے جو ہے نا باتوں کو بڑھا چڑھا کے بات کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام اور مسلم لوگوں سے اس حد تک خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنا, ٹھہرنا اور ڈسکس کرنا, ان کو جابز دینے سے گریز کرتے ہیں. اگر جی illiteracy prevent in the Islam Muslim world. اچھا جی, آگے ایک پوائنٹ رہ گیا, ابکیشیس اسٹیٹوٹائپنگ بیسیکلی, یہ بھی مطلب کہ جو جو اسٹینوگرافرز ہیں یا پھر جو رائٹرز ہیں, جو بک پبلشرز ہیں, وہ بھی اس کے اوپر کافی زیادہ غلط کمنٹس کر رہے ہیں. الٹریسی جو ہے وہ لوگوں میں جاہلیت ہے, وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو پریویلنٹ ان دا مسلم ورلڈ, جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے ایریاز میں ساؤتھ اور مڈل ایسٹ جو ایریاز ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو الٹریسی بہت بڑی, کیونکہ اگر لوگوں کو پتا ہو تو لوگ ڈیلنگ سیکھ جائیں تو لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کیسے ہم نے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا ہے اور ان کو اس ڈر سے, اس خوف سے کیسے نکالنا ہے. جی اچھا جی, اس کے بعد اس کی امپیکٹ سے اسلامی فوبیا کے کیا ہیں, مطلب کون کون سے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلامی فوبیا کی وجہ سے. اچھا جی, مس کنسپشنز وڈ رائز اگینسٹ اسلام, یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی مس کنسپشن ہو رہی ہے. ہیٹریڈ امنگز دا مسلمز اینڈ ویسٹرن سوسائٹیز, ویسٹرن سوسائٹیز کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے مسلم کے خلاف وہ بھی ہے. ایلینیشنز آف مسلمز, رائز آف ملیٹنس, امپیکٹس آن سوشو اکانومک لائف, یہ کچھ اس کے امپیکٹس ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسٹیپس آف اسلامی فوبیا, کون کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ ہمیں اٹھانے چاہیے اسلامی فوبیا کو اوور کم کرنے کے لیے, یہ کچھ انجیکشنز تھرو اسلامک ٹیکنیکس, مطلب وہ جو اسلامک اصل ٹیکنیکس کو استعمال کر کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہیں, ان کو استعمال کر کے ہم اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کمیونٹی کے ذریعے, کمیونٹی اور جو اس کے رولز ہیں, جو رائٹس ہیں, قوانین کے, ان کو استعمال کر کے ہم اس کو بہترین طریقے سے, مطلب ان کی تعلیمات کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کنسٹرکشن رول آف مسلم اسکالرس کو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. یہاں پہ جو تبلیغ پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ مسلم صرف مسلم نہیں ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, جو کہ اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں, مسلمان ایسے نہیں ہیں. نان امپوزنگ آف ونس کلچر ریجنز, زیرو ٹالرنس فار نان اسٹیٹ ایکٹرز, مطلب کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, مطلب کہ جو ایسے اسٹیٹ ایکٹرز جو آپ کے جیسے فار ایگزامپل نان اسٹیٹ ایکٹر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کنٹری میں ایک ایسے جو لوگ جو کہ اسلامی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوغلا پن کے لیے. فار ایگزامپل ابھی میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کہ ان تنظیموں کا حصہ ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, پیچھے سے ان کو سپورٹ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایران اور افغانستان کے اندر جو طالبانائزیشنز ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ بیہائنڈ ایسی ریزنز ہیں جو کہ ہم پیچھے افغانستان کے کنسیپٹ میں پڑھ چکے ہیں. اچھا جی, مسلم کمیونٹی شوڈ یونائٹ اینڈ انیمسلی ڈیلز اسلامی فوبیا, مسلم کمیونٹی کو ڈیفینیٹلی یونائٹ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو 48 سمٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر OIC کی, وہ بیسیکلی اس یونائٹی کے اوپر ہی ہے, اور اس جو ڈیل ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونی ڈائریکشنل ڈیل کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ وہ یہاں پہ موجود تھی. انویسٹنگ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹرز, جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹ کر کے ہم ڈفرنٹ طریقہ کار سے اس کے جو بیاس میڈیا ہے, مطلب کہ ایک جہرانہ میڈیا, اس کو ہم اوور کم کروا سکتے ہیں. پوزیٹیو رول آف میڈیا پروموٹنگ ایجوکیشن, مطلب لٹریسی ہم بڑھا کر بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جی آگے چلتی ہیں ہمارے پاس. پھر میں نے کچھ مطلب کہ کرنٹ سینیریو کو ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ ٹرمز میں نے ڈالی ہیں. اسلامی فوبیا is term used to describe irrational hostility, fear or hatred of Islam, Muslims and Islamic cultures, and active discrimination against these groups for individuals within them. Today, Islamophobia in Europe manifests itself through individuals' attitudes and behaviors. مطلب وہاں پہ اندازہ یہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر, اچھا یہاں پہ اینڈ
policies and the practices of organizations and institutions یہ بھی اسلاموفوبیا کو پروموٹ کر رہی ہیں, مطلب اسلام کے خوف کو پروموٹ کر رہی ہیں. ایگزامپلس which vary across the countries and time, مطلب کہ جو ٹائم اور ملک کے لحاظ سے چینج ہوتی ہیں, انکلوڈنگ دا فالوئنگ. کچھ ایگزامپلز ہیں وقت اور ملک کے لحاظ سے کہ وہاں پر اسلامی فوبیا کی کون کون سی ایکٹیویٹیز کو پروسیڈ کیا جاتا ہے, اور اسلامی فوبیا سے کون کون سی چیزوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور اسلامی فوبیا کی وجہ سے کون کون سے ایسے امپیکٹس ہیں جو مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. یہ سارے میں نے لکھے ہوئے ہیں. فزیکل اور وربل اٹیکس ہوتے ہیں پراپرٹی کے اوپر, پلیسز آف ورشپس کو گرایا جاتا ہے, پیپلز جو especially those who display a visible manifestation of their religious identity such as women wearing the hijab اور نقاب, اس کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ مطلب کہ irregulations کریٹ کی جاتی ہے. وربل اور آن لائن تھریٹس آف وائلیشنس, ویلیفیکیشنز اور ابیوزز کو استعمال کیا جاتا ہے آن لائن اور وربل فارم میں. ٹھیک ہے, پولیسز اور لیجسلیشن, ابھی جو اوپر ایک کنسیپٹ ہے نا حجاب اور نقاب والا, اس کا میں نے ایک بہت اچھا ڈالا ہوا ہے لاسٹ میں, جو ابھی انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا مطلب کہ واقعہ پیش آیا ہے, اس کو بھی میں نے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے اس ٹاپک کے اندر. مطلب لیجسلیشن جو اور پالیسیز ہیں اس کے مطلب کہ ڈس پروپورشنلٹی کریٹ کر رہی ہیں مسلمس کے اوپر, انڈیولی ریسٹرکشنز ہے, فریڈم آف ریلیجنز نہیں ہے, بینس کر رہے ہیں ویئرنگ ویزیبل ریلیجیس, مطلب کہ حجاب پہننے پہ بینس کر رہے ہیں, کلچرل سمبلس کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ کی جو پلیسز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے, اور ایجوکیشن کے اندر ڈسکریمنیشن دی جا رہی ہے, وہ مسلمانوں کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی جو باقی لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. امپلائمنٹ میں, ہاؤسنگز میں اور گوڈز اینڈ سروسز کے اندر بھی جو ہے ڈسکریمنیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈسکریمنیشن ایک مطلب ہوتا ہے تفریق کہہ سکتے ہیں اس کو. Ethnic and religious profiling and policies abuses ہے, including some provisions of counter-terrorism policies یہاں پہ اس کے اوپر, مطلب کہ ان کو جو ٹیررزم قرار دے کے, ٹیررسٹ قرار دے کے ان کے خلاف جو اینٹی ٹیررزم پالیسیز کا انعقاد کیا جاتا ہے ریلیجیسی بیس پہ, وہ بھی ایک بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے. پبلک جو پرونسمنٹ ہے بائی سم جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشینز across the whole political spectrum that stigmatize Muslim as a group and disregard their positive contributions to the communities and the countries in which they live. The use of the term Islamophobia is relatively a recent phenomena, and despite signs that it exists, it remains contested at what exactly define anti-Muslim or anti-Islamic actions or behavior. یہ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد چلیں جی, اب میں تھوڑا سا کرنٹ سینیریو کو پچ کرتا ہوں. Why is Islamophobia an issue in Europe now? بیسیکلی یورپ کے اندر یہ ایشو کیوں ہے, اس کے اوپر کافی میں نے جو ہے نا آپ کو ڈفرنٹ ٹاپکس کو ڈیٹا اٹھایا ہے. میں نے جو پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا یہ والے کانسیکوینسز, کازز وغیرہ, یا آپ اس کو ڈفرنٹ ڈیٹا لے کے اس کو کر سکتے ہیں. کازز, امپیکٹس آف اسلاموفوبیا, اسٹیپ ٹو کوپ اسلاموفوبیا, اس کو آپ اوور کم کروا سکتے ہیں. اس کو آپ ڈیٹا لے کے اس کے اندر کافی اچھا لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے کوسچن ڈفرنٹ ڈائمینشن سے کور ہو جائے گا. اب یہاں پہ وائی اسلاموفوبیا این ایشو ان یورپ ناؤ, بیسیکلی یہ ایک لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے اسلاموفوبیا کا, کیونکہ میں آپ کو ٹاپک صرف ایک ڈائمینشن سے نہیں کرواتا, میں بہت ساری ڈائمینشنز دیتا ہوں ٹاپک کروانے کے لیے. اور امید ہے, اچھا یار ایک کام کیا کرو, جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ جہاں تک اپروچ کر سکتے ہیں نا, جہاں تک اپروچ کر سکتے ہیں, آپ دیکھیں 36 ہے, آپ 35 اس وقت کلاس لے رہے ہیں, رات کا 10 بج کے 11 بج کے, 35 لوگوں کا اپروکسیمیٹلی 3500 لوگوں سے تعلق ہے. ان 3500 لوگوں میں سے تقریباً 350 لوگ ضرور ایسے ہیں جو کہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کلاسز لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو فری آف کاسٹ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. آپ نا یہ لنک جو ہے نا اس کو آپ اجاگر کیا کرو, اور میرا جو ہے نا کنٹیکٹ دو, ہم ان کو گروپ میں ایڈ کریں, فری آف کاسٹ ان کو لیکچرز دیں جیسے آپ لے رہے ہیں. تو آپ لوگ اتنا تو کریں نا کم از کم. آپ پروفیسر آن لائن اکیڈمی جو آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں, اور اتنی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پیڈ بڑے کاسٹلی ملتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچایا کریں. آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس جو ہے نا پروسیس کو مزید جو ہے نا وہ اس کی چین لمبی کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ مزید ہم بہتر کریں گے. فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا,
آپ کا جتنے بھی مطلب کہ لوگ ہیں فیملی ممبرز آگے پیچھے، ان کو ایک دفعہ بتائیں، جو ٹائم ٹیبل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ان کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں اتنا مطلب کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی آگے تک جانا چاہیے، ان لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بنڈل آف تھینکس. جی انشاءاللہ میں آپ کو نا جو ہے نا وہ لنک سینڈ کر دیتا ہوں لیکچر کا، تو آپ وہ یوٹیوب سے اس کے لیکچر لے سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں نا. تو آپ یوٹیوب کا لنک میں سینڈ کر دیتا ہوں. اچھا، جس کے بعد ان ریسنٹ اسلاموفوبیا ہیز بین فیولڈ بائی دا پبلک اینکسٹی اوور امیگریشن اینڈ دا انٹیگریشن آف مسلم. کچھ کنٹریز کے اندر مسلمانوں کو جانا ہی منع کیا ہوا ہے اسی وجہ کی بیس پہ. ٹھیک ہے. اچھا، دیز ٹینشنز ہیو بین ایگزیبٹڈ ان دا آفٹر میتھ کا مطلب ہوتا ہے کنکلوڈیڈ فارم میں آف دا اکانومک کریش آف 2007 کے اکانومک کریشز کے بعد اس کو بڑا مطلب کہ کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو دھماکہ ہوا اس کے بعد کافی زیادہ مطلب کہ ڈیونڈلنگ جو اکانومی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی کافی جو لوگ تھے جو ان کی کافی زیادہ نقصانات کا سامنا پڑا، تب سے اسلامی فوبیا کو بہت زیادہ ترجیح دی، کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزن سمجھی گئی وہ اسلامی فوبیا اور اسلام اور مسلم کنٹریز کو سمجھا گیا. ٹھیک ہے. محمد زبیر، یہ جو کلاسز ہو رہی ہیں یہ پاکستان افیئرس کی کلاسز ہیں. میں تقریباً 60-70% سلیبس پڑھا چکا ہوں جو ہے نا پاکستان افیئرس کا، اور افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کلاسز لی نہیں ہیں اور آپ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوں گی کلاسز. یہ کرنٹ افیئرس بھی ہے اور پاکستان افیئرس بھی ہے. میں پری پارٹیشن کروا کے میں پوسٹ پارٹیشن کے اپروکسیمیٹلی 7 سے 8 ٹاپک کروا چکا ہوں. سر جی یہ شیئر آپ کے گروپ میں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اچھا جی، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. یہ وہ چیزیں میں آپ سے جو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ان اے کلائمیٹ آف ریپڈلی expanding diversity in Europe, Muslim minorities have been portrayed as non belonging and wanting to separate themselves from the rest of society. ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، ان کی گورنمنٹ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ علیحدہ minorities کو، کیونکہ وہاں پہ جو 20 ملین مسلمز ہیں، ان 20 ملین کا مطلب ہوتا ہے 2 کروڑ جو مسلم کمیونٹی ہے یورپین کنٹریز کے اندر یا یورپین یونین کنٹریز کے اندر. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مائنورٹیز کے طور پہ ان کو سرو کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ جو رائٹس ہیں جو ان کو وہ پراپرلی نہیں دیے جا پا رہے، اور اس ایک کنسیپٹ کو بیس بنا کے ان کو کافی زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں جی، آپ اس کو تو پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اور اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی آگے. میں نے وہی بات 9/11 کے اٹیک کے بارے میں بتا دی ہے. پھر اس کے بعد بن لادن become a scholar taunt and banning Muslim women from wearing hijab, public policies, implications Muslim. یہ ساری چیزیں وہی بات ہیں. اسی دفعہ 16 سپٹمبر 2021 کے بعد جب طالبان نے وہ 9/11 اٹیک کے بعد جو اس کے جو مطلب کہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں یا باقی جو لوگ باقی جو کنٹریز ہیں ISI ہے اور کچھ اور تنظیمیں، ان کو ملا کے اس کے اوپر جب یہ پلندہ اور یہ الزام لگا کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب کہ کھلبلی مچا دی، اور دنیا کے سامنے اسلام کا جو کافی زیادہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا اور کافی زیادہ اس کے خلاف باتیں کی. یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کی دفعہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جس کے بعد وہی آگے مزید وہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. نیکسٹ ہم لاسٹ میں پڑھتے ہیں، لاسٹ 2 ٹائمز. ود دا رائز آف اسلامی فوبیا across the board, the far right political parties of liberal western communities gained momentum in exploiting the subjective minorities of Muslim to confer political gains. Islamophobia become a subterfuge to add the defamations to Islam by public commentators and political actors. The 2016 presidential elections of America were one of the most acrimonious and the confrontational campaign in the history of America, جو کہ اسلامی فوبیا کے نام سے کی گئی. اور کہا کہ جیسے ابھی نریندر مودی کشمیر کا نام لے کر بات کرتا ہے کہ ہم کشمیر کو وہ کر دیں گے، ہم جو پاکستان کو وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور اپنی کمپین کو، اسی طرح امریکہ کے اندر بھی یہ چیزیں کی گئی ہیں. ایکسٹراڈنری پولیٹیکل ریٹورک آؤٹ برسٹس ہوئے ہیں جو کہ ڈسٹیسٹفل ہیں، ڈسکریمنیشن ٹونز ہیں، اینٹی مسلم ان ایکٹیویٹیز ہیں. بلیمسڈ جو کمپین ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہی 2016 کے اندر ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو استعمال کیا. چلیں آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس وہی سارا کچھ آپ کے ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں.
تو آپ کے اندر اچھا یہاں پہ کچھ آفٹر میں تو اسلاموفوبیا سول وار آف سیریا کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے جو بھی ریسنٹلی. اچھا اس کو ضرور جو ہے نا سرچ کیجیے گا, آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ سیریا کے اندر جو سول وار چل رہی ہے وہ کیا ہے. میڈیا نے یہ ساری چیزیں آپ ہماری پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں, میں نے آپ کو جسٹ ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے. نہیں وہی چیزیں ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, آپ کو میں جسٹ یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا تاکہ آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہوئے ہیں وہ یہاں پر کر کے آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. 1989 سے 2018 تک جو ایک مطلب کہ کشمیر کے بارے میں یہاں پہ مطلب کہ ریزائڈس کیا ہوا ہے, آپ اس کو ایک دفعہ آؤٹ کر لیں. چلیں جی, یہ کرنٹ ایشو آ گیا جی, ٹھیک ہے. نیچے دیکھیں جی, ٹوڈے اینٹی اسلامک prejudice has taken a new forms especially at the state level. The decision by the Karnataka High Court in India, کرناٹکا کیا نیم ہے ان کا, جو بھی یہ لکھا ہے ٹھیک ہے, ہائی کورٹ انڈیا اپہولڈنگ دا حجاب بین, مطلب یہ وہ انڈینس کے بارے میں یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. دیکھیں ہاؤ انڈینس حجاب کنٹروورسی cannot be seen in the isolations. It is part and the parcel of the anti-Muslim rhetoric that the costume BJP مطلب ان پارٹی کا نام ہے جو کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ has been pushing ever since نریندر مودی took power. Discrimination, citizens laws, launchings of the Muslims on the suspensions of the consuming of transportation beef, bans of communal prayers are all part of this sinister anti-Muslims action that BJP has been pushing. یہ جو انڈیا کے اندر مطلب کہ پارٹیسپینٹس ہوئے ہیں, مطلب کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں پچھلے ریسنٹلی کرنٹ افیئرس میں نے یہاں پہ ریلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, کینیڈا کے اندر جو بھی ریسنٹلی ایک اٹیک ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر, جس میں جو ہے جو فیملیز تقریباً جو وہاں پہ موجود تھے ان مسلم فیملی کو مطلب کہ قتل کر دیا گیا, ڈیتھ ان کی ہوئی تھی, اور ان کو اس کے بارے میں تمام ایک مطلب کہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر آپ کوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی اینٹی مسلم اور ہیٹرڈ مسلم جو ہیں ان کے خلاف ایک ڈسکشن ہے اور ایک خلاف پورا پلندہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں, بڑی اچھی ایگزامپل ہے یہ وہاں پہ ٹھیک ہے, میں نے پوری کی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جناب, واٹ آر دا امپلیکیشنز آف اوپن سوسائٹی. یہ امپلیکیشنز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس کو آپ یورپین یونین ڈسکرمنیشن سروے آپ اس کو ایک دفعہ کر کے اچھا اپروچ کر سکتے ہیں. ہاں جی, یہ میں نے کرنٹ جو سچویشن ہے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا گیا انٹرنیشنل ڈے آف کمباٹ اسلامی فوبیا, اور اسلام آباد ڈکلیریشن 48 سیشن. چلے جی, اب میں دوبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ جو پہلی اریٹیشنز ہو چکی ہیں نا وہ ختم ہو جائے. اچھا جی, میں بتانا چاہ رہا تھا اگر آپ کے ٹاپک میں فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ٹاپک کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ فیکٹس اینڈ فگر سے مراد ہوتا ہے ویلیوز, ایگزامپلس اور کچھ ایسے کرنٹ اور پاسٹ سینیریو جس سے آپ اپنی بات کو پروو کر سکیں ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز. ابھی جو ریسنٹلی میں بتا رہا ہوں کہ امپلیکیشنز کون کون سی ہیں, تو فارمر کونسل آف یورپین یونین کمشنر جو ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں تھامس ہمربرز نے یہ ویلیوز سچ ایز نان ڈسکریمنیشنز, ٹالرنس, freedoms of thoughts, justice, solidarity and equality. These values are supposed to be inherent to European society. They are values upon which the European Union and the Council of European were built. مطلب کہ یہ ویلیوز جو ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن رائٹس نے پرووائڈ کی ہیں, بیسیکلی یہ ویلیوز ہیں جو کہ یورپین کنٹریز کے اندر, یورپین لوگوں کے اندر, یورپین پیپلز پبلک میسز کے اندر ہیں ٹھیک ہے. تو ان ویلیوز کو اوور کم کرنا ضروری ہے, جو کہ اسلامی فوبیا جو ہے اس چیز سے ہٹ رہا تھا. یہ ویلیوز کو اوور کم کریں تاکہ اسلامی فوبیا کا جو خوف ہے اس کو ختم کیا جا سکے. The extent and the nature of the discriminations and Islamophobia incidents perpetrated against European Muslims remain under-documented and under-reported due to a lack of relevant data. مطلب اس کے خلاف کوئی ڈاٹا ہی نہیں بتایا نہیں جاتا کہ کس حد تک اسلامی فوبیا ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. Many institutions such as the Organization of Security, یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقہ کار سے ہم اوپن سوسائٹی کے لحاظ سے اسلامی فوبیا کے خوف کو ختم کر سکتے ہیں. Many institutions such as Organization for Security and Cooperations in a European Office for Democratic Institutions and Human Rights
and NGOs such as the Collective Against Islamophobia in Belgium have acknowledged the rise in the worrying phenomena and noted that increasingly aggravated nature of these incidents. मतलब इस चीज को जाकर करें कि इस्लामोफोबिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म एनजीओस को इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये बात प्रूव करें कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामोफोबिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है इस्लामोफोबिया की फॉर्म पे तो इसको रोका जा सके ठीक है ये इम्प्लीकेशन फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे द 2017 the European Minorities and Discrimination Survey found that an average 1 in 3 Muslims responded faced discriminations मतलब कि वो जो है ना फेस डिस्क्रिमिनेशन ही रखता है एंड prejudice in the previous 12 months and 2017 की बात कर रहे हैं ठीक है and 27% experience are racist crimes. Research also show that Islamophobia can seriously impact on women in the job market. For example, as in highlighted research by the European Network Against Racism. Racism का मतलब होता है नस्ल रंग की बात यहाँ पे की जा रही है racism के बाद आगे जो ये implications थी कुछ यहाँ पे मैंने आपको यूएनए ने जो डिसीजन लिया है 15 मार्च को इंटरनेशनल डे बनाने का इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए ये भी मस्ट लॉन्च स्पेशली एक करंट सिनेरियो है इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल हेट क्राइम्स एंड स्टेट सैंक्शंस bias against Muslim. That decision was approved by the UN General Assembly after resolutions was introduced by Pakistan and the very famous personality Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, the Premier of the Pakistan. ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने जो जनरल असेंबली में इमरान खान के बाय द होल्ड हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है उसको देखते हुए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कम्बैटिंग डे है उसको एक नाम दिया गया इस्लामोफोबिया Islamabad declarations 48th session of OIC councils of foreign ministers partnering the of unity justice and development इसके और बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं OIC के लेकिन इसके अंदर भी इस्लामोफोबिया को ओवरलैप किया गया 23 मार्च 2022 के अंदर ये हुई है तस्मीर मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं हटाया गया है मतलब क्या हटाया गया इमरान खान को नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो वज़ीर आज़म ही है लेकिन अभी चंद मतलब दिनों तक ये रिजल्ट आ जाएगा सामने जब असम्बलियां तहलील हो जाएंगी तो अभी होने वाली हैं ठीक है तो फिर वो कैबिनेट चेंज हो जाएगा अच्छा जी इसके अंदर वो चीज़ें बताई हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ओआईसी का जो चार्टर है वो ये है कि मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए मेंबर स्टेट्स के रीअफर्मिंग हो और मुसलमानों को दुनिया के प्लेटफॉर्म के सामने एक अच्छा मंजर पेश करवाया जाए ये सारी चीजें इसके अंदर हैं और ये 23 मार्च 2022 को 48 सेशन के अंदर इस चीज को वाज़ेह तर कहा गया है कि मुस्लिम जो है मुसलमान है वो सुकून का दीन है मजहब जो है वो इस्लामोफोबिया इसके एक मेन ऑब्जेक्टिव में शामिल था कि इस्लाम एक बड़ा सुकून पीसफुल रिलीजियस है और पीसफुल एक मजहब से जो है मजहब के लोग हैं यहाँ पे तो ये कभी भी इसको इस्लामोफोबिया के रिलेट नहीं करना चाहिए हाँ कुछ अवामिल जैसे कि बाकी तमाम मज़ाब में होते हैं जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं आगे जी कंक्लूजन तमाम बातें जो हमने की हैं उनका निचोड़ आपके इंट्रोडक्शन और इनको कंक्लूजन पे होता है और इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही कंक्लूजन में रहनी चाहिए कंक्लूजन में कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए पहली बात तो ये ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया नहीं है और कंक्लूजन में आप ऑस्ट्रेलिया को मिसाल दे रहे हैं ठीक है आपने कोई प्रॉस्पेरिटी की बात की नहीं और आप कंक्लूजन में दे रहे हैं इन अ वर्ल्ड ड्राइवन बाय हेट्रेड efforts are needed to promote tolerance and pluralisms. This includes allowing followers of all faiths to practice their beliefs freely. While Muslim states also have a responsibility to protect their minorities from extremists. यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं. In the current summit of OIC, all the FMs
participate to protect the concept of Islamophobia. تو یہ آپ یہاں پہ انکلوڈ کر سکتے ہیں, مطلب اسلامی فوبیا کا بھی کنسیپٹ دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ. ٹھیک ہے, آگے جس کو پڑھ لیں کنکلوژن کو, کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ خود سمجھ لیجئے گا, کیونکہ صرف ایک کام ہی ہو سکتا ہے, یا سمجھا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ میں سے کسی بچوں کو بات کرنی ہو, ڈسکس کرنی ہو تو کر سکتا ہے جی. چلیں جی, شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہاں, ایک اور کلاس کر لیں, انگلش گرامر کی کلاس ہے ویسے. اگر آپ کہتے ہیں تو کلاس کر لیں, اگر آپ لوگ موجود ہیں تو. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کر لیں؟ سائنس کی کلاس بیٹا پیڈ کلاس ہے یہاں پہ. اب آپ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تسمیہ العرب سر سائنس میں لیکچرر دینا چاہتی. اچھا جی, ویری گڈ. چلو آپ مجھے پرسنل ٹیکسٹ کرو, پھر میں آپ کا ڈیمو لیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, چلے جی, شکریہ, بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ جی ملاقات ہوتی ہے, اگر میں کلاس ہوئی تو آپ کو بھی ودن 10 منٹ لنک سینڈ کرتا ہوں. شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.